بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سال دوم، آج مطالعہ ادب حصے دوم کا سبق پیش کیا جائے گا۔ آج کے سبق کا عنوان انشائیہ ہے۔ آج کے سبق میں انشائیہ کی تعریف، انشائیہ کا فنی جائزہ اور تاریخی پس منظر، اور اہم انشائیہ نگار کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ آپ کی کتاب میں بھی انشائیہ سے متعلق اہم معلومات ہے جو آپ کے لیے کافی اور شافی ہے، اور اس کے علاوہ میں مزید معلومات آپ کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ انشائیہ کو سمجھنا، شاید آپ نے انشائیہ پہلی مرتبہ آپ سبق میں پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے آپ غزل، ناول، افسانہ وغیرہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن شاید انشائیہ نہیں پڑھے ہوں گے۔ تو انشائیہ بھی مضمون کی ایک قسم ہی ہے، لیکن مضمون میں اور انشائیہ میں فرق ہے کہ مضمون میں معلومات کو خاص ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے عنوان کے ذریعے، لیکن اس کے برخلاف انشائیہ میں جو اپنے خیالات کو بے ساختہ دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں اپنے ذاتی تجربات کو، ذاتی خیالات کو جو ہے بے ساختگی کے ساتھ اور لاابالی پن کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو گویا اس میں اپنے قلم کا اور اپنی ذاتیات کا، یعنی ذاتی تجربات کا اس میں زیادہ دخل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے گویا کہ پڑھنے والے کو کی دلچسپی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایسا انداز ہو جس سے پڑھنے والا ایک لذت محسوس کرے، ایک جو ہے فرحت محسوس کرے، اور غیر محسوس طریقے پر اس کے اندر بیداری پیدا ہو، یعنی سماجی، ذہنی، اصلاحی، افادی جو ہے بیداری پیدا ہو۔ اس اعتبار سے جو ہے انشائیہ کہی جاتی ہے۔ تو عربی کا لفظ انشاء ہے۔ انشاء کے جو ہے دو معنی آتے ہیں، ایک تو عبارت لکھنا، عبارت آرائی، اس کو انشاء پردازی کہتے ہیں، اور انا انشأناہن انشاء کے معنی جو ہے پیدا کرنے کے بھی آتے ہیں، یا کوئی بات پیدا کرنا، جیسے تخلیق کہتے ہیں، تو اسی معنی میں انشاء بھی استعمال ہو سکتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے۔ تو اس کا مطلب لفظی معنی جو ہے عبارت آرائی سمجھ لیجئے، عبارت لکھنا، کوئی بات پیدا کرنا۔ تو اسی سے انشائیہ کا لفظ بنا، جیسے شکر سے شکریہ، اسی طرح انشاء سے گویا کہ انشائیہ یہ اردو زبان میں بنایا گیا لفظ ہے۔ تو ایک انشائیہ جو ہے اردو نثر کی ایک غیر افسانوی صنف ہے۔ وہ عبارت لکھنے کے آتے ہیں۔ انشائیہ جو نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے، مگر مضمون سے الگ انداز ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریریں پیش کرتا ہے، آزادانہ طور پر، کیونکہ اس میں مضمون اور معلومات سے زیادہ جو ہے اسلوب کا اور دلچسپی کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے اس میں جو آزادانہ طور پیش کرتا ہے اس میں مضمون نگار کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے، اور کسی خاص نتیجے کے بغیر بات کو ختم کرنا ہو، یعنی نتیجہ کو قاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ انشائیہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح انشائیہ کی جو خصوصیات ہے یہ ہے کہ دلچسپ بیانی،
اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ انشائیہ نہیں کہلائے گا۔ انشائیہ جس بیانی کو کہتے ہیں، قاری کو جو ہے یعنی پڑھنے والے کو، سننے والے کو منطق اور استدلال پر مرغوب کرنا، خوشگوار استعجاب یعنی تعجب پیدا کرنا، تیکھا نظریہ اور انداز غیر رسمی، یعنی رسمی معنی اصولی انداز نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں بات پیدا کی جاتی ہے، اور ہلکے پھلکے موضوعات، عام فہم موضوعات، ایسے موضوع جس پر جو ہے عام بول چال جو روزمرہ سے متعلق ہیں، یہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ دیا سلائی پڑھے، مٹی کا تیل آپ لوگ پڑھے ہوں گے، حاضر جواب جوتا۔ تو اس طرح سر سید سے گویا کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور عبدالحلیم شرر اور خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ بیگ۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ انشائیہ کے ساتھ ساتھ مزاحیہ، یعنی انشائیہ میں اگر طنز اور مزاح، ایک تو طنز کی چیز ہے اور ایک مزاح۔ طنز کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلط بات کو ٹوکنا اور اس پر طنز کرنا، کہ کیا جو ہے کوئی غلط کرے تو کہیں کہ کتنا اچھا کام کیا، تو یہ جو ہے طنز ہے۔ تو طنز کے ساتھ ساتھ مزاح پیدا کرنا، یعنی دلچسپی پیدا کرنا اور لوگ ہنسنے پر مجبور ہو جائیں، یہ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر انشائیہ میں جو ہے طنز اور مزاح ہو، بلکہ یہ اسلوب ہے۔ اگر مزاح نہ بھی ہو تو بھی جو ہے وہ انشائیہ کی فہرست میں آتا ہے۔ اگر اس میں طنز اور مزاح ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اسی لیے بتایا گیا کہ یہ اردو کی اردو نثر کی غیر افسانوی صنف ہے۔ افسانوی صنف اور غیر افسانوی صنف میں فرق یہ ہے کہ افسانوی صنف میں کہانی کوئی کہانی ہوتی ہے اور تخیل ہوتا ہے، اس تخیل کے ذریعے سے کہانی ہوتی ہے، اور تخیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پیش کیا، جیسا کہ کہانی ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے۔ اس میں جو ہے یہ تخیل سے کام لیا جاتا ہے، یعنی حقیقت بیانی نہیں ہوتی ہے، یعنی اس میں معلومات نہیں پہنچائی جاتی، بلکہ انسان کے جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ اور غیر افسانوی صنف میں گویا کہ حقائق کو ہی بیان کیا جاتا ہے، لیکن عام مضمون میں، اور اس میں فرق یہ ہے کہ عام مضمون میں جو ہے پوری معلومات کو مدلل انداز میں، منطقی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ انشائیہ میں بے ساختہ جو ہے خیالات کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا ایسے مضامین جس میں خیالی یا انہونی باتوں کے بجائے زندگی، عمل اور تجربات کی باتیں بیان کی جائیں، انہیں مضمون کے بجائے انشائیہ کہا جائے گا۔ کسی سائنسی، ادبی، مذہبی، غیر دنیا کے کسی بھی عنوان پر لکھی ہوئی تحریر مضمون کہلاتی ہے، یعنی جو علمی انداز ہو، مضمون کہلاتی ہے۔ اور انشائیہ میں بے ساختہ خیالات کو دلچسپ انداز میں بیان کر کے مضمون نگار اپنے دل کا غبار نکالتا ہے۔ تو انشائیہ جو ہے یہ انگریزی سے ہی آیا ہے، انگریزی کا لفظ اس سے ESSAY، اس سے انگریزی میں لائٹ اسے کہتے ہیں، ایک پرسنل اسے، ایک اسے معنی مضمون سمجھ لیجیے، اور لائٹ اسے کہی یا پرسنل اسے کو انشائیہ کہتے ہیں۔ تو جو انگریزی زبان میں لائٹ اسے کہلاتا ہے یا پرسنل اسے، اس کے متبادل کے طور پر اردو میں انشائیہ کا لفظ رائج ہے، جس میں کسی منصوباً طریقے سے باضابطہ مواد یکجا کر کے اظہار خیال نہیں کیا جاتا، یعنی منصوباً طریقے پر باضابطہ مواد، بلکہ گاہے گاہے بات میں بات نکال کر کے اپنی بات پیش کی جاتی ہے، اور مؤثر انداز میں، تاکہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اثر ہو۔ تو دل و دماغ پر اثر انداز ہونے والے خیالات کو عبارت کے ذریعے، یعنی سلیس عبارت میں پیش کرنا انشائیہ کہلاتا ہے۔ عام انداز میں بے ساختہ اور لاوالی تحریر کو انشائیہ کے صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے انشائیہ کے بارے میں کہا گیا کہ انشائیہ کی صنف جو ہے اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ انشائیہ کا مفہوم وہی ہے جو اردو میں
اردو انشائیہ کا مفہوم اردو ادب میں تقریباً وہی ہے جو انگریزی میں اسے کا ہے، یا کہیے لائٹ اسے، کیونکہ اسے کے معنی تو اسے رائٹنگ کہتے ہیں، تو اس سے مضمون ہوتا ہے، یہ لکھنا چاہیے لائٹ اسے، کیونکہ اسے بولیں گے تو مضمون میں آپ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بھی انشائیہ میں انشائیہ نگار جو ہے بے تکلف، بے ساختہ اور اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے، گویا کہ تاثراتی تحریر ہوتی ہے، جس میں اپنے تاثرات کو، اپنے مشاہدے نے جس کو دیکھا ہے اور اپنے تجربات کو بے تکلف بیان کرتا ہے، تکلف برطرف، تکلف نہیں اور کوئی اس میں رسمی انداز نہیں ہوتی، اس لیے اسے مزاح کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا، وہ اپنے دل کی باتیں مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی کا ہونا ضروری ہے، یعنی دلچسپ تحریر کو کہتے ہیں تو اس میں شگفتگی کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ عام مضمون میں وہ بات نہیں ہے۔ عام مضمون میں سے معلومات پہنچانا ہے، سمجھ لیجیے کڑوی گولی کی طرح آپ کو سائنس کا ہے، سماجی علوم کو پڑھنا ہی ہے، کیونکہ وہاں مقصد جو ہے مضمون ہے، معلومات کا پہنچانا ہے، لیکن انشائیہ میں معلومات ثانوی درجہ ہے اور دلچسپی جو ہے اولیت رکھتی ہے۔ انشائیہ کا لہجہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی کا پایا جانا ضروری ہے۔ انشائیہ کا لہجہ نرم و نازک ہوتا ہے، انشائیہ میں روانی کا بھی ہونا بھی ضروری ہے، یا رواں تحریر ہو۔ فطرت کی منظر کشی کسی انشائیہ کا ایک خاص موضوع ہے۔ انشائیہ مضمون نگاری کا وہ جز ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی اور انفرادی تجربات کو پیش کرتا ہے، ذاتی تجربات اور انفرادی تجربات کو پیش کرتا ہے۔ اس پیشکش میں اس کی اپنی شخصیت کافی نمایاں رہتی ہے، کیونکہ جو شخص پیش کر رہا ہے وہ اپنے تجربات کو بیان کرتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی شخصیت بھی نمایاں ہوتی ہے، گویا کہ یہ داخلی یعنی ایکسٹراورٹ اور انٹروورٹ کہتے ہیں، یعنی اندرون بھی اور بیرون بھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی باتیں، اپنی ذاتی باتیں بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھلتے ہی نہیں، بس باہر کی باتیں کریں گے، اپنی ذاتی باتیں بیان نہیں کرتے۔ لیکن انشائیہ میں ذاتیات، اپنے داخلی باتوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو گویا کہ انشائیہ میں گویا ایک قسم کا داخلی رنگ پایا جاتا ہے۔ انشائیہ کا تعلق تخلیقی ادب سے ہے، چونکہ انشاء کے معنی ہی تخلیق کے آتے ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے۔ اختصار، بے ربطی، اظہار شخصیت اور انبساطی مقصد انشائیہ کی خصوصیات ہے، یعنی اختصار ہو، بے ربط بھی ہو تو چلے گا، ایک بات سے دوسری بات نکل گئی، جس کا موضوع سے تعلق نہ ہو تو بھی۔ انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر بھی ملتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انشائیہ جو ہے اس میں مزاح ہو ضروری نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مزاح یا مضمون، مزاح کوئی جو ہے صنف نہیں ہے، انشائیہ صنف ہے لیکن مزاح صنف نہیں ہے، بلکہ مزاح جو ہے ایک اسلوب ہے۔ طنز و مزاح لکھا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ مزاح جو ہے بعض انشائیہ میں طنز و مزاح بھی ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا، یہ اسلوب ہے لکھنے والے پر کہ بعض لوگ جو اس کو مزاحیہ انداز میں یا طنزیہ انداز میں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ شوکت تھانوی کی تحریر ہے، ان کی تحریر میں جو ہے طنز و مزاح بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کے مصنف پر ہے، لیکن ضروری نہیں ہر انشائیہ میں مزاح ہو۔ اردو ادب میں انشائیہ کی صنف کا آغاز اب یہاں بتا رہے ہیں، تو یہاں تک آپ نے گویا کہ انشائیہ کے بارے میں پڑھ لیا کہ انشائیہ جو ہے اردو نثر کی ایک غیر افسانوی صنف ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے افسانہ، ناول، فکشن سے نہیں ہے، نن فکشن کو غیر افسانوی کہتے ہیں، فکشن معنی افسانوی ادب، تو غیر افسانوی صنف سے ہے، جس میں جو ہے کسی بھی منصوباً طریقے پر مواد بتانے کے بجائے دل و دماغ پر اثر ہونے والے خیالات کو عبارت کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی کتاب میں بھی ہے کہ ذہن کی آزاد ترنگ کو انشائیہ کہتا ہے،
یہ آزاد ترنگ یعنی آزادانہ انداز میں اپنی بات کو پیش کرنا، ایک نئے ترنگ کے ساتھ، ایک نئے جو ہے لہجے میں۔ ایک صنف کی حیثیت سے انشائیہ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ اردو کے ناقدین کسی ایک رائے پر متفق نہیں، یعنی اردو میں بھی اور کہتے ہیں کہ انگریزی میں یہ ایک نئی صنف کی حیثیت ہے، اور اب تک جو ہے اس میں جو ہے اس کی جو ہے صحیح تعریف نہیں کی جا سکی ہے۔ لکھتا نیاز فتح پوری نے اسے کے لیے طیفیہ کا لفظ ادا کیا، لطیفیہ کا، اور پروفیسر سیدہ جعفر کے نزدیک مضمون ہی اسے ہے، جبکہ ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی نے اردو میں اسے کا متبادل نہ ہونے کی وجہ سے انگریزی لفظ کے استعمال پر زور دیا۔ نیاز فتح پوری کے نزدیک مؤثرات اور تاثرات کے باہمی ربط کو خیالات کی رو کے ساتھ پیش کرنا انشائیہ ہے۔ نیاز فتح پوری نے بتایا کہ مؤثرات اور تاثرات کے مؤثر ہونا یعنی کسی پر اثر انداز ہونا، اور یعنی اثر کرنا وہ مؤثر ہوا، اور تاثر یعنی اثر قبول کرنا کہ باہمی ربط کو خیالات کی رو کے ساتھ پیش کرنا انشائیہ۔ خیالات کی رو جیسے شعور کی رو ہوتی ہے، خیالات کی رو میں جو ہے خیالات ذہن میں آتے گئے، اسی رو میں جو ہے مصنف لکھتا جاتا ہے، اس کو انشائیہ کہتے ہیں۔ کسی خاص موضوع پر لکھنے والے کے خیالات اور جذبات کے رد عمل کا پرتو اسے کہلاتا ہے، جس میں بیوقت فکر انگیزی، خیال کی رہنائی، تاثرات کی دل فریب ترجمانی، اسلوب کا نکھار اور تصور کی لطافت سبھی عناصر سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسے ہمارے ذہن کو ایک خاص ذوق آگاہی بخشتا ہے، یہ گویا کہ اس سے ہم اثر قبول کرتے ہیں اور ہمارے جذبات میں انبساط پرور تازگی اور تابناکی پیدا کرتا ہے۔ یہ یعنی فرحت، انبساط یعنی فرحت، خوشی، ایک پڑھ کر کے تحریر پڑھ کے ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک انبساط اور ایک فرحت اور ایک تازگی اور تابناکی یعنی شوق جس کو کہتے ہیں، یہ پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ یہ اسی کو انشائیہ کہیں گے، گویا کہ خاص پس منظر کی تحریر جو خاص انداز میں، خاص اسلوب میں لکھی جائے اور جس سے پڑھنے والا اثر انداز ہو، پڑھنے والے پر اثر کرے اور اسے پسند کرے، یہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں پروفیسر سیدہ جعفر کے مطابق انشائیہ کی صنف میں بڑی لچک اور اس کے موضوعات میں بڑی ہمہ گیری ہے۔ موضوع میں لچک ہے، یعنی آپ ہر طرح کے موضوع کو جو ہے دلچسپ انداز میں اور جو ہے مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں، جس سے پڑھنے والوں کو ایک خوشی، انبساط محسوس ہو، اس میں دلچسپی پیدا ہو، ایک تازگی پیدا ہو۔ تو کہا کہ اس صنف میں بڑی لچک ہے اور اس کے موضوعات بڑی ہمہ گیری ہے، یعنی ہمہ گیری میں ہم طرف ہر ایک کو سمیٹ لینا، گیر میں پکڑنا، تو ہمہ گیری ہے۔ اور اس صنف ادب کے ذریعے بہت سے کام لیے گئے ہیں، یعنی سماج پر، سیاست پر، معیشت پر جو ہے اگر ہم طنز کرنا ہے، اپنے دل کا غبار نکالنا ہے یا تنقید کرنی ہے، تو اس کے لیے انشائیہ کی صرف بہت مؤثر ہے، کیونکہ انسان سنجیدگی جو بات کہتے اس کا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ مزاح کے ذریعے اثر انسان پر زیادہ ہوتا ہے۔ انشائیہ کے ذریعے سماجی، ذہنی بیداری، اصلاحی اور افادی مقاصد کی اشاعت اور انسانی جذبات کی حسین اور رنگین مرقع نگاری کی جاتی ہے۔ یہ ہے کہ سماجی اور ذہنی بیداری، اصلاحی اور افادی مقاصد کو جو ہے عام کرنا اور انسانی جذبات کی حسین اور رنگین ترجمانی مرقع نگاری، یعنی جس کو ہم پیش کرنا ہے۔ انشائیہ کے توسط سے مزاح اور ظرافت کی پھلجھڑیاں ہی نہیں چھوڑی جاتی بلکہ طنز کے تیر بھی برسائے جاتے ہیں۔ مطلب انشائیہ میں اگر جو ہے ظرافت ہو، مزاح ہو، لطیفہ گوئی ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ طنز بھی کیا جاتا ہے، اس لیے طنز و مزاح کہتے ہیں کہ کہیں رونا کہیں ہنسنا دونوں ہوتا ہے۔ غرض ایسے
اسے کی صنف کا مقصد ہی انسان کے جذبات، خیالات اور احساسات کی نمائندگی کرنا ہے۔ وہ انسانی جو جذبات ہیں، خیالات ہیں، تو جو عام رجحان ہے مصنف جو بیان کرنا چاہتا ہے وہ عام لوگوں کے بھی خیالات ہوتے ہیں، جیسے آج کے دور میں کرونا ہے اس کے بارے میں، یا آج کے دور کی ناانصافی ہے۔ اس طرح جو ہے سماجی حالت ہے جو سماج میں ہو رہا ہے اس کو جو ہے صحیح رخ دینا، یہ جو ہے انشائیہ نگار کا کام ہوتا ہے، لیکن دلچسپ انداز میں۔ تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اطہر پرویز نے بتایا کہ اسے کے لیے اردو میں مضمون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مضمون کے زمرے میں مذہبی، سماجی، سیاسی مضامین سے لے کر علمی، ادبی، سائنسی اور تحقیقی غرض ہر قسم کے مضامین آ جاتے ہیں۔ انہیں ادبی مقام اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ ادبی معیار کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے، کیونکہ ان کے اندر مواد اور ان کی اپنی حیت ہوتی ہے۔ مضمون کی افادیت بھی مسلم ہے، جہاں سارا زور، یعنی یہاں اب انشائیہ اور مضمون کا فرق بیان کر رہے ہیں، جہاں سارا زور بات کو نمایاں کرنے کے انداز پر دیا جاتا ہے، یہ مضمون میں ہوتا ہے، جہاں جو ہے سائنسی حقائق کو بیان کیا جاتا ہے۔ جبکہ انشائیہ میں علم و حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، جس میں غور و فکر کا دامن ایک لمحہ کے لیے بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ غرض سنجیدگی کے ساتھ مسائل کا بیان اور الجھنوں کو سلجھانے کے ساتھ ذاتی تجربات اور احساسات جس مضمون میں شامل ہوں گے انہیں انشائیہ یا اسے کہا جائے گا، یا اگر اسے سے مراد وہ لیا جائے انشائیہ، تو گویا مضمون کو مضمون کہا جائے گا، انشائیہ کو اسے کہا جا سکتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط غبار خاطر میں اس انداز کی کار فرمائی موجود ہے، اسی لیے ان کے خطوط کو انشائیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی چونکہ آگے انشائیہ میں مولانا آزاد کے خطوط جو ہے شامل کیے جا رہے ہیں، اس لیے جو ہے گویا کہ بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ تو فنی جائزہ کہ انشائیہ ہے کیا اور انشائیہ میں اور عام مضمون میں کیا فرق ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اب جو ہے کہ انشائیہ جو ہے کس نے لکھا اور پہلا انشائیہ نگار کون ہے، اور انشائیہ کی روایت اردو میں کب سے چلی آ رہی ہے، اس پر جو ہے بحث کی جا رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تاریخی پس منظر میں ہی کہ اردو میں انشائیہ کی روایت موجود نہیں تھی۔ سر سید نے لندن کا سفر کرنے کے دوران وہاں کے اخبارات سے ایک نئی صنف نثر کی بنیاد کے فروغ کو محسوس کیا۔ وہاں کے اخبارات اسپیکٹیٹر اور ٹٹلر میں شائع ہونے والے مقصدی مضامین سے سر سید احمد خان بے حد متاثر ہوئے۔ سر سید نے جو ہے لندن کا سفر کیا، اصل میں وہ حضور پر اعتراض کیا کرتا تو اس کا جواب دینے کے لیے گئے، اور خطبات احمدیہ وہاں کتاب وہیں سے شائع کی، اور جس نے اعتراض کیا تھا اس کو جو ہے مدلل انداز میں کتاب تھمائی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے گھر کا سامان فروخت کر دیا۔ تو وہاں جانے کی بنا پر وہاں کے گویا کے علمی انداز کو دیکھا، وہاں کے اخبارات اور رسالے کا مطالعہ کیا، تو وہ اسے کو انہوں نے پسند کیا۔ چنانچہ وہاں سے آنے کے بعد اردو میں جو ہے ویسے ہی مضامین لکھنا شروع کیا، اور اپنے جو ہے دوستوں کے ذریعے گویا کہ مضمون نگاری کی ابتدا کی ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان کو جو ہے پہلا مضمون نگار کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ماسٹر رام چندر کا نام آتا ہے، پہلے مضمون نگار پروفیسر سیدہ جعفر نے جو ہے ماسٹر رام چندر کا ذکر کیا ہے، جو دہلی اردو کالج کے جو ہے استاد رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر خود جو ہے سر سید احمد خان اسی دہلی کالج میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نام باضابطہ طور پر اگر دیکھا جائے تو سر سید جو ہے پہلے مضمون نگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ سر سید جو ہے وہاں کے مضامین سے بہت متاثر ہوئے، اور اسی انداز کے مضامین سے یورپی دنیا میں ادیبوں کی نمائندگی کو مؤثر سمجھا۔ چنانچہ اس قسم کے مضامین کو اردو میں مقبولیت دلانے کی غرض سے اپنے رسالہ تہذیب الاخلاق میں شائع کیے۔ انہوں نے آ کر کے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔
جو انگریزی زبان سے استفادہ کے نتیجے میں عالم وجود میں آئے تھے۔ اردو میں انشاء نگاری کی بنیاد انگریزی زبان سے مستحکم ہوئی، جسے سر سید کی سرپرستی حاصل رہی۔ سر سید احمد خان کے رفقا نے انشائیہ اسے یا پھر لائٹ اسے کے فروغ پر خصوصی توجہ دی۔ حکیم خواجہ ناصر نذیر فراق دہلوی نے انشائیہ کی روایت کو مستحکم کیا، مضبوط کیا۔ خواجہ حسن نظامی کی انشائیوں میں فن اور اظہار کا تنوع ملتا ہے۔ تنوع میں نو بنو مختلف قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ سلطان حیدر جوش اور سجاد حیدر یلدرم، سجاد حیدر یلدرم جو ہے قرۃ العین حیدر کے والد ہیں، نے انشائیہ کو اس کی فنی خصوصیت کے ساتھ برقرار رکھا۔ انشائیہ کی سنجیدگی اور اس کی روایت کی جانب نمائندگی کرتے وزیر آغا نے لکھا ہے کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ لائٹ اسے کے لیے انشائیہ کا لفظ مروج ہو گیا۔ وزیر آغا بھی ایک اہم انشائی نگار ہیں۔ کہنے کچھ عرصہ کے بعد ہی لائٹ اسے کے لیے انشائیہ کا لفظ مروج ہو گیا، چونکہ اردو میں انشائیہ کی کوئی خاص روایت موجود نہیں تھی اور قارئین نے اسے کو طنزیہ مزاحیہ مضامین سے الگ اور جدا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس لیے جب ماہنامہ ادب لطیف میں لائٹ اسے کو پیش کرنے کی تحریک کا آغاز ہوا تو میرے اور مرزا ادیب کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ لائٹ اسے کو کیا نام دیا جائے، یعنی اسے کا مطلب مضمون اور لائٹ اسے کا مطلب انشائیہ، لیکن انگریزی نام ہی استعمال کیا جاتا تھا تاکہ دوسری اصناف سے الگ آ سکے۔ یہ ابتدا کی بات ہے 19ویں صدی کی، اب ہم 21ویں صدی میں پہنچ چکے ہیں، تاکہ دوسری اصناف سے الگ نظر آ سکے۔ کچھ عرصہ کے بعد ہم نے لطیف پارہ کی ترکیب استعمال کی، لیکن یہ مقبول نہ ہو سکی۔ پھر ہم نے انشاء لطیف کی ترکیب کا احیاء کیا، انشاء لطیف کی ترکیب کا احیاء کیا، لیکن مائیت نہ تھی، لیکن یہ بھی جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسی لیے لکھا نیاز فتح نے لطیفیہ نے بلکہ لطیفیہ کا لفظ ادا کیا۔ اچھا، اسی دوران میں نے کہتے مرزا ادیب، میں نے کسی ادبی رسالے میں انشائیہ کا لفظ پڑھا۔ مرزا ادیب صاحب سے، اچھا وزیر آغا بولتے ہیں کہ مرزا ادیب صاحب سے میں نے اس کا ذکر کیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ اس کے بعد ادب لطیف میں لائٹ اسے کے لیے انشائیہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا رہا۔ تو اس طرح جو ہے اسے، لائٹ اسے، ادب لطیف اور انشاء لطیف کے بعد جو ہے یہ انشائیہ کا لفظ مستعمل ہونے لگا اور آج یہ انشائیہ کے نام سے مشہور ہے۔ غرض انشائیہ جیسی صنف اور اس کے تقاضوں پر اختلاف موجود ہے اور عرصہ دراز تک انشائیہ کے لیے خوش طبعی کو اہمیت نہیں دی گئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ طنزیہ مزاحیہ نثر پاروں میں بھی انشائیہ کی بنیاد مستحکم ہونے لگی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، کنہیا لال کپور، کشمیری لال ذاکر، یوسف ناظم جو مہاراشٹر کے تھے، جن کے آپ نے انٹر میں پڑھا ہوگا، ماسٹر صاحب ہیں نہیں، مہمان خصوصی پرانے اس میں ان کا مضمون تھا یوسف ناظم کا، مجتبیٰ حسین جن کا ابھی بقرعید کے دوسرے دن انتقال ہوا، ان کا مضمون آپ کے کتاب میں موجود ہے۔ سال اول میں مرزا فرحت اللہ بیگ کا یہاں پر ہے، مردہ بدست زندہ۔ تو یہ لوگ جو ہے بڑے انشائی نگار، مشہور انشائی نگار ہیں۔ دوسرے قلمکاروں نے، مجتبیٰ حسین اور دوسرے قلمکاروں نے طنزیہ مزاح انشائیہ کی روایت پر توجہ دی۔ اس طرح اردو میں رائج انشائیہ کا لفظ جہاں سنجیدہ افکار کے اظہار کا ذریعہ بنا، وہیں مزاحیہ تحریروں کے وسیلے کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا۔ اس طرح اسے اور لائٹ اسے کی انگریزی لفظیات کا پرتو اردو نثر میں دکھائی دیتا ہے۔ غرض سر سید کے دور سے لے کر آج کے دور تک زائد از 100 سال پر محیط اردو انشائیہ کی تاریخ اس کی سنجیدگی اور مزاح نگاری کی نمائندگی کرتی ہے۔ گویا کہ ان کے نام میں اختلاف ہوا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے انشائیہ کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ تو جیسا کہ بتایا کہ سر سید
جو ہے ان کے ایک طرح سے بانی کہہ لیجیے سر سید نے گویا کہ انشائیہ کی روایت کو شروع کیا، کیونکہ انگریزی ادب سے مضمون نگاری کا بھی آغاز ہوتا ہے اس طرح جو ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے خواجہ حسن نظامی اور آپ کے مرزا فرحت اللہ بیگ، یہ لوگ ہیں، عبدالحلیم شرر، ان لوگوں کے ذریعے سے گویا کہ رشید احمد صدیقی، آپ نے رشید احمد صدیقی کی تحریر پڑھی، اسی طرح کنہیا لال کپور ہے، اور ابھی جو انتقال ہوا مشتاق احمد یوسفی، یہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے انشائیہ کی آپ نے پڑھا ہوگا سن، جو سن نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، تو ہم نہ ہوتے تو غم نہ ہوتا، تو اس طرح جو ہے ان لوگوں نے جو ہے انشائیہ کی روایت کو مستحکم کیا۔ جیسے مولانا محمد حسین آزاد بھی ہیں، لکھا مولانا محمد حسین آزاد کے دور کو اردو ادب میں انشائیہ کی صبح کاذب اور رشید احمد صدیقی کے دور کو صبح صادق کہا جاتا ہے، یعنی ابتدا محمد حسین آزاد سے بھی سمجھیے، صبح کاذب، صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب صبح ہوتی ہے تو مشرق میں لمبائی سے ایک روشنی پھوٹتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، صبح نہیں ہوتی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے اب صبح ہونے والی ہے، اس کے بعد پھر چوڑائی سے جب روشنی پھوٹتی ہے تب صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے محمد حسین آزاد کے دور کو اردو ادب میں انشائیہ کی صبح کاذب اور رشید احمد صدیقی کے دور کو صبح صادق کہا گیا ہے، اور یہ خیال درست ہے۔ اس کے علاوہ عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی، مرزا فرحت اللہ بیگ، ملا رموزی، پطرس بخاری، کنہیا لال کپور، مشتاق احمد یوسفی اور یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین، یہ لوگ بڑے انشائی نگار کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اردو نثر کی اس نازک صنف کی آبیاری کر کے اسے فروغ دیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں ہے کہ ان کے قلم میں عجیب طرح کا جادو تھا۔ علامہ شبلی نے یہ بات کہی ہے کہ وہ گپ شپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے، بالکل حرف حرف درست ہے۔ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے نیرنگ خیال کے شہپاروں کو بھلا انشائیہ کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے آب حیات اور دربار اکبری کے مضامین پر کبھی افسانے کبھی خاکے کا گمان ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ کو محمد حسین آزاد بھی ایک اہم انشائی نگار کہے جاتے ہیں۔ اسی طرح عبدالحلیم شرر کے بارے میں ہے کہ لکھنوی تھے، عبدالحلیم لکھنوی، ان کی زبان لکھنوی زبان پر جو ہے انہیں بڑی قدرت حاصل تھی۔ ان کی بیشتر تصانیف فکشن کے ذیل میں اور چند ایک انشائی نگاری کے ذیل میں آتی ہے، لیکن ان کی تصانیف میں جو انداز بیان ہے اس کی وجہ سے جگہ جگہ انشائیہ کا گمان ہوتا ہے۔ ان کے خاص ہلکے پھلکے کچھ ایسے مضامین ہیں جنہیں مکمل طور پر انشائیہ کہا جا سکتا ہے، یعنی عبدالحلیم شرر نے بھی جو ناول لکھے ہیں، بہت سارے ناول انہوں نے لکھے ہیں، تو اس میں جو ہے انشائیہ کی روایت ملتی ہے۔ اور خواجہ حسن نظامی جو ہے بہت بڑے انشائی نگار ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور آپ کے کتاب میں، درس میں، اسکول کے زمانے میں بھی آپ کو ملے گا۔ عبدالحلیم شرر کی حاضر جواب جوتا جو عبدالحلیم شرر کی کا مضمون آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی طرح خواجہ حسن نظامی کے جو ہے مٹی کا تیل، دیا سلائی، اور بہت سارے انہوں نے بہت لکھا ہے۔ کہ خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو کے صاحب طرز ادیب یا انشائی نگارہ میں ہوتا ہے۔ بیگمات کی زبان پر جیسی قدرت ان کو حاصل تھی، بیگمات کے آنسو انہوں نے لکھی، جس میں جو ہے مغل کی بیگمات، ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان کا کیا حال رہا اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ 1857 کے بعد بیگمات کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، 1857 کے بعد حسن نظامی نے ان دکھوں کو بیگمات کے آنسوں کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔ ان میں زیادہ تر حقیقت ہے اور کچھ افسانہ بھی۔ انداز بیاں دلکش اور پرتاثیر ہے، یہ انشائیہ نگار کی عمدہ مثال ہے۔ اسی طرح جھینگر کا جنازہ اور گلاب تمہارا کی کر ہمارا آپ نے پڑھا بھی ہے، پرانے اس میں جو ہے یہ موجود تھا مضمون۔
اب جو ہے نئی کتاب جو چھپی ہے اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح دہدیہ سلائی اور مٹی کا تیل، اس طرح کی بہت ساری جو ہے ان کے انشائیہ کے نمونے موجود ہیں۔ اسی طرح بھائی مرزا فرحت اللہ بیگ، ان کے یہاں بھی انشا نگاری عروج پر نظر آتی ہے۔ ان کی تحریروں میں ظرافت، انشائی نگاری اور لطف بیان سب گل مل گئے ہیں، یعنی سب کچھ موجود ہے، اور انشائیہ میں ان سب کا گھل مل جانا ضروری بھی ہے۔ ان کی کتاب ہے مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اسی طرح دلی کا آخری یادگار مشاعرہ اور ایک وصیت کی تعمیل کے علاوہ ان کے مضامین کا مطالعہ کیجیے تو انشائیہ کے کئی نمونے ملتے ہیں۔ بہت اچھا انہوں نے لکھا۔ ان کا مضمون جو ہے محی الدین سلیم پر ہے کہ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، کہا کہ فلاں کے بارے میں تو نے بہت اچھا مضمون لکھا، مر گئے تھے تو ان کے مرنے کے بعد آپ نے بہت اچھے مضامین لکھے، تو کہا کہ میرے بارے میں بھی لکھنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، بسم اللہ کیجیے، یعنی آپ مر جائیے میں لکھوں گا مضمون۔ پھر لکھتا ہے کہ ہم کو کیا معلوم تھا کہ مولوی صاحب واقعی اتنی جلدی مر جائیں گے، کچھ ہی دنوں پر مر گئے، اور اس پر انہوں نے مضمون لکھا۔ وہ جا رہے تھے حیدرآباد سے اورنگ آباد، پروفیسر ڈاکٹر عبدالحق جو ہے ان کو بلائے تھے، وہاں پر پروگرام تھا۔ کہا پورے راستے جو ہے اپنی اپنی تعریف ہوئی، کرتے گئے اور دوسرے کی برائی۔ بہرحال یہ انشائیہ کا انداز ہے جس میں فرحت اللہ بیگ جو ہے بہت کامیاب اردو کے انشائیہ نگار کہلاتے ہیں۔ اسی طرح رشید احمد صدیقی جو علی گڑھ میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی، گنجہائے گرا مایا کے نام سے اور دوسری کتابیں۔ تو کہہ رشید احمد صدیقی کی نگارشات میں انشاء نگاری کا فن بدر عتم موجود ہے۔ مزاح نگار ہونے کے علاوہ ان کی میں یہ صلاحیت ہے، طوطا کہانی پڑھی ہوگی۔ تو یہ بھی جو ہے ایسے مضمون نگار ہیں جو بچوں کے ادب میں شامل کیے جاتے ہیں۔ مزاح نگار ہونے کے علاوہ ان میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ پیچیدہ اور فلسفیانہ مضامین کو ہلکے پھلکے انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ جو ان کی کتاب ہے آشفتہ بیانی میری، مسلسلی مطالعے میں رکھا گیا تھا۔ تو ارہر کا کھیت، وکیل، دو ایسے گھاٹ اور چارپائی بھی عمدہ انشائی ہیں، یہ مختصر طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح پطرس بخاری، احمد شاہ پطرس بخاری ایک اہم انشائی نگار ہیں۔ ان کے مضامین بھی بہت مقبول ہوئے۔ کتے یا بھی موجودہ ہے آپ کی کتاب میں برادر شغال، کتے جو ہے موجودہ انٹر میں رکھے گئے ہیں۔ سویرے، جو کل آنکھ میری کھلی، ہاسٹل میں پڑھنا، سنیما کا عشق، لاہور کا جغرافیہ ان کے عمدہ انشائی ہے۔ خلاصہ یہ کہ انشائی نگاری کا قافلہ ابھی رواں دواں ہے۔ ان مصنفین کے علاوہ کنہیا لال کپور، شوکت تھانوی، اختر عرینوی جو ہے تنقید نگار بھی ہیں، احمد جمال پاشا ابن انشا، اسی طرح مجتبیٰ حسین اور جو ہے یوسف ناظم، کشمیری لال، یہ لوگ بھی بڑے انشائی نگار ہیں۔ اور یہ فن جو ہے آپ کے منصب میں جو زیر و زبر آتا ہے، ہر روز جو ہے ایک مضمون شائع ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے منصف 98 سے جو ہے نئے انداز میں نکل رہا ہے، اور ہر روز گویا کہ انشائیہ پر کوئی نہ کوئی مضمون لکھا جاتا ہے۔ آپ بھی اگر آپ چاہیں تو اپنے دلچسپ بیانات کو لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، وہ شائع ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا پڑھنے کا مقصد بھی یہی کہ ہم جو کچھ پڑھیں وہ لکھنے کے لائق بھی ہوں، یہ گویا کہ کوشش سے ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم بھی انشائی نگار، مضمون نگار اور جو ہے بہت کچھ بن سکتے ہیں۔ پہلے قلم اٹھانا پڑتا ہے اور لکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو اصلاح کرنی پڑتی ہے، اور اس طرح انسان جو ہے لکھنے سے لکھنا آ جاتا۔ ہم قلم لکھنا شروع نہیں کریں گے تو ہم نہیں لکھ سکتے ہیں۔ جب انسان لکھنا شروع کرتا ہے، جب انسان چلتا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پڑھیں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی تحریر لکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر طرح کی مدد اور رہنمائی لکھنے میں، پڑھنے میں، اس کو پبلش کرنے میں ہم جو ہے آپ کی رہنمائی کی کرتے ہیں۔ اور اسی رہنمائی کا نتیجہ ہے کہ سال اول کے بعض طالبہ کا مضمون بھی شائع ہوا۔
آج اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. والسلام.